بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ دستخط جعلی ہیں وکیل صاحب۔ میرا بھائی مرتے وقت کچھ بھی لکھ کر نہیں گیا تھا۔ یہ لڑکا جھوٹ بول رہا ہے، یہ تو پیدائشی مکار ہے۔ تایا جان کی آواز عدالت کے کمرے میں گونجی تو ان کے ماتھے پر پسینے کے قطرے صاف دکھائی دے رہے تھے۔ ان کا لہجہ کپ کپا رہا تھا اور آنکھوں میں ایک ایسا خوف تھا جسے وہ غصے کے پیچھے چھپانے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ سامنے کھڑے وکیل نے مسکراتے ہوئے وہ خاکی لفافہ میز پر رکھا اور تایا جان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی سکون سے بولے، خان صاحب، مردے بولتے نہیں ہیں مگر اپنی نشانیاں چھوڑ جاتے ہیں، اور یہ نشانی آپ کے پاؤں تلے سے زمین نکالنے کے لیے کافی ہے۔ آپ نے 5 سال اس بچے سے جو مزدوری کروائی ہے اس کا حساب تو بعد میں ہوگا، پہلے اس جرم کا جواب دیں جو آپ نے اس رات اس بند کمرے میں کیا تھا۔ کیا آپ کو لگا تھا کہ دیواروں کے کان نہیں ہوتے، یا وہ معصوم آنکھیں کچھ دیکھ نہیں رہی تھیں؟ تایا جان کا چہرہ فک ہو گیا۔ ان کے ہاتھ ایسے کام پہ جیسے ابھی گر پڑیں گے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ پرانی بات، وہ گہرا راز آج اس بھری عدالت میں کیسے زندہ ہو گیا، جسے دفن کرنے کے لیے انہوں نے اپنوں کا خون تک نچوڑ لیا تھا۔ میرا نام فاہد ہے، میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھا۔ میرے ابا پراپرٹی کا کام کرتے تھے اور شہر کے مانے ہوئے لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ مجھے ہر سکون اور ہر آسائش اپنے بابا کی زندگی میں میسر تھی۔ باپ کا سایہ میرے لیے آسمان کی گھنی چھاؤں جیسا تھا، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ زندگی نے میرے باپ کو میرے خواب پورے کرنے کی زیادہ مہلت نہیں دی تھی۔ میرا باپ جو چاہتا تھا کہ میں پڑھ لکھ کر بڑا افسر بنوں، اور اسی لیے ابا اپنا گاؤں چھوڑ کر شہر آ کر آباد ہوئے تھے۔ یہاں انہوں نے اپنا ایک بہت بڑا گھر بنایا تھا، وہ گھر جس کے ہر کونے میں ایک شہزادے کی طرح چہکتا بھرتا تھا۔ مجھے کیا خبر تھی کہ یہی عالیشان گھر ایک دن میرے لیے قید خانہ اور ایک سزا بن جائے گا۔ میں بمشکل 3 سال کا تھا جب میری ماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ وہ دوبارہ سے ماں بننے والی تھی، لیکن زندگی نے ان سے یہ خوشی کے ساتھ ساتھ ان کی سانسیں بھی چھین لیں۔ اس وقت میں بہت چھوٹا تھا، مجھے تو ماں کا چہرہ بھی ٹھیک سے یاد نہیں تھا، لیکن میرے باپ نے مجھے اپنی محبت کے آغوش میں اس طرح چھپا لیا کہ مجھے کبھی ماں کی کمی محسوس ہی نہ ہونے دی۔ وہ میرے باپ بھی تھے اور ماں بھی۔ ہماری زندگی بہت پرسکون گزر رہی تھی کہ پھر ایک دن تایا جان کی آمد ہوئی۔ تایا جان بھی روزگار کے سلسلے میں شہر آ کر آباد ہونا چاہتے تھے۔ شروع میں انہوں نے ابا سے کہا کہ وہ کرائے کا مکان ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن میرے ابا جو رشتوں کو نبھانے والے انسان تھے، انہوں نے فوراً انکار کر دیا۔ ابا نے تایا جان کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے محبت سے کہا تھا، بھائی جان، آپ کیا بات کرتے ہیں؟ میرا اتنا بڑا گھر ہے اور میں اور فاہد اکیلے ہی تو رہتے ہیں۔ اس گھر میں اتنے کمرے خالی پڑے ہیں، ویرانی منہ کو آتی ہے۔ آپ بھابھی اور بچوں کو لے کر یہیں آ جائیں، ہم سب ساتھ رہیں گے تو گھر میں رونق ہو جائے گی، اور فاہد کو بھی کھیلنے کے لیے بہن بھائی مل جائیں گے۔ تایا جان نے مصنوعی ہچکچاہٹ دکھائی، لیکن ان کی آنکھوں میں چمکتی ہوئی لالچ کو اس وقت کوئی نہیں دیکھ سکا تھا۔ تایا جان کے اپنے بھی 2 بچے تھے، ایک بیٹا احسن جو مجھ سے 2 سال بڑا تھا، اور ایک بیٹی جو مجھ سے چھوٹی تھی۔ اس طرح تایا، تائی جان اور ان کے بچے ہمارے گھر آ کر رہنے لگے۔ شروع میں تو سب کچھ بہت اچھا رہا۔ تائی جان میرا خیال رکھنے لگی، مجھے وقت پر کھانا دیتی اور میرے کپڑے استری کر دیتی۔ مجھے لگا کہ شاید میری ماں کی کمی پوری ہو گئی ہے۔ گھر میں چہل پہل ہو گئی تھی۔ ابا بھی بہت خوش تھے کہ ان کا بھائی ان کے پاس ہے۔ پھر وہ منحوس دن آیا جس نے میری زندگی کی کتاب کی تمام رنگین صفحات پھاڑ کر پھینک دیے۔ ابا کو اچانک دل کا شدید دورہ پڑا، انہیں ہسپتال لے جایا گیا، لیکن وہ جانبر نہ ہو سکے۔ میں اس وقت 7ویں کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا۔ مجھ پر تو جیسے قیامت ٹوٹ پڑی۔ میرا جان سے پیارا باپ جو میرا واحد سہارا تھا، مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ ان کے بغیر جینے کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ میں بہت چھوٹی عمر کا تھا، اپنے باپ کی جدائی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ جنازے والے دن ایسا لگ رہا تھا جس سے پوری دنیا ہی ختم ہو چکی ہو۔ لوگ مجھے سر پر ہاتھ پھیر کر تسلی دے رہے تھے، لیکن میری آنکھیں صرف اپنے باپ کے ٹھنڈے وجود کو دیکھ رہی تھیں، اور یہ بات سچ ثابت ہوئی کہ باپ کے جانے کے بعد میری زندگی، میری دنیا اور سب کچھ اجڑ چکا تھا۔ تایا جان جو کل تک میرے ابا کے سامنے بھیگی بلی بنے رہتے تھے اور ان کی ہر بات پر جی حضور کرتے تھے، اچانک بدل گئے۔ وہ تایا جو انتہائی لالچی تھے، انہیں در حقیقت صرف میرے باپ کی جائیداد چاہیے تھی۔
میں جو جائیداد کا اکلوتا وارث تھا، اس سب پر میرے تایا حکمران بن بیٹھے۔ ابا کے سوئم کے بعد ہی گھر کا نقشہ بدل گیا۔ تایا جان نے ابا کے کاروبار کا کنٹرول سنبھال لیا۔ شروع میں انہوں نے مجھے دلاسا دیا کہ بیٹا گھبراؤ مت، میں تمہارے باپ کی جگہ ہوں، لیکن یہ صرف الفاظ تھے۔ چند ہی ہفتوں میں ان کا رویہ تلخ ہونے لگا۔ ایک صبح میں اسکول جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا کہ تایا جان میرے کمرے میں آئے۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سی سختی تھی۔ فہد، یہ یونیفارم اتار دو، انہوں نے روکھے لہجے میں کہا۔ میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا اور ڈرتے ڈرتے پوچھا، کیوں تایا جان، آج اسکول نہیں جانا کیا؟ تایا جان نے حقارت سے مجھے گھورا اور بولے، اب تم اسکول نہیں جا سکتے، تمہارے باپ کے مرنے کے بعد کاروبار کے حالات بہت خراب ہو گئے ہیں، مجھ سے تمہاری بھاری فیسیں ادا نہیں ہوتی، گھر کا خرچہ چلانا مشکل ہو رہا ہے، اوپر سے تمہاری پڑھائی کا بوجھ میں نہیں اٹھا سکتا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ لیکن تایا جان، ابا تو کہتے تھے کہ ہمارے پاس بہت پیسہ ہے، پھر اچانک سب ختم کیسے ہو گیا؟ میں پڑھنا چاہتا ہوں، پلیز میرا اسکول مت چھڑوائیں۔ تایا جان نے آگے بڑھ کر مجھے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑا اور غصے سے بولے، زبان لڑاتے ہو؟ جتنا کہا ہے اتنا کرو، آج سے تمہارا اسکول بند۔ میں نے چودھری شفقت کے ہوٹل پر بات کر لی ہے، تم کل سے وہاں کام پر جاؤ گے، گھر میں مفت کی روٹیاں توڑنے کی اجازت میں نہیں دے سکتا۔ میں روتا رہا، گڑگڑاتا رہا، لیکن تایا جان کا دل نہیں پسیجا۔ وہ کمرے سے نکل گئے اور میں وہیں فرش پر بیٹھ کر اپنے ابا کو پکارتا رہا۔ اگلے ہی دن جہاں میرا کزن احسن اسے اسکول کی وین میں بیٹھ کر جا رہا تھا جہاں میں پڑھتا تھا، مجھے پیدل شہر کے ایک دھول مٹی سے بھرے چائے کے ہوٹل میں جانا پڑا۔ میرے پاپا کی جمع پونجی تایا جان بے دریغ خرچ کرنے لگے اور مجھے ایک چائے کے ہوٹل پر کام کرنے کے لیے لگا دیا۔ میں وہاں سارا دن استاد کی جھڑکیاں سنتا، آنے جانے والے گاہکوں کے سامنے سے جھوٹے برتن اٹھاتا اور انہیں دھوتا۔ شام کو جب میں تھکا ہارا گھر لوٹتا تو میرا جسم ٹوٹ رہا ہوتا تھا۔ ایک رات میں گھر آیا تو تایا جان صحن میں کرسی پر ٹانگ رکھ کر بیٹھے حقہ پی رہے تھے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے دن بھر کی کمائی ان کے ہاتھ پر رکھی۔ انہوں نے نوٹ گنے اور پھر حقارت سے میری طرف دیکھا۔ بس اتنے؟ ان کی آواز میں گرج تھی۔ آج صرف 150 روپے؟ کیا سارا دن وہاں مکھیاں مارتے رہے ہو؟ میں نے لرزتی آواز میں جواب دیا، نہیں تایا جان، آج گاہک کم تھے اور استاد نے بھی کاٹ لیے تھے کیونکہ مجھ سے ایک گلاس ٹوٹ گیا تھا۔ تایا جان نے غصے سے ہاتھ اٹھایا اور میرے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا۔ حرام خور، کام بھی نہیں کرتا اور اوپر سے نقصان بھی کرتا ہے، مفت کی روٹیاں توڑنا چاہتا ہے تو یہ یہاں نہیں چلے گا، جا دفع ہو جا میری نظروں سے۔ میں روتا ہوا باورچی خانے کی طرف گیا جہاں تائی جان برتن دھو رہی تھی۔ مجھے شدید بھوک لگی تھی کیونکہ دوپہر میں بھی مجھے ہوٹل پر صرف ایک سوکھی روٹی ملی تھی۔ تائی جان کھانا دے دیں، بہت بھوک لگی ہے، میں نے التجا کی۔ تائی جان نے مڑ کر مجھے دیکھا، ان کی آنکھوں میں نفرت صاف دکھائی دے رہی تھی۔ انہوں نے ایک باسی روٹی اور تھوڑی سی دال میری پلیٹ میں ڈالی اور طنزیہ لہجے میں بولی، بڑے نوابزادے آئے ہیں کھانے والے، سارا دن باہر آوارہ گردی کرتا ہے اور شام کو منہ اٹھا کر آ جاتا ہے روٹی مانگنے۔ یہ تمہارے باپ کا ہوٹل نہیں ہے جو ہر وقت کھانا تیار ملے، جلدی سے کھاؤ اور جا کر برتن دھو، کل صبح ایسے نے اسکول جانا ہے، اس کا اسکول یونیفارم بھی تو تم نے استری کرنا ہے۔ میں چپ چاپ وہ روٹی لے کر صحن کے کونے میں بیٹھ گیا۔ نوالا حلق سے اتر نہیں رہا تھا۔ سامنے تایا جان کا بیٹا احسن اپنے کمرے میں بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا اور ہاتھ میں برگر پکڑے کھا رہا تھا۔ یہ وہی برگر تھا جو میرے ابا اکثر میرے لیے لایا کرتے تھے۔ آنسو میرے گالوں سے بہہ کر روٹی پر گر رہے تھے۔ تایا جان بھی مجھے حقارت سی نظر سے دیکھتی، جیسے میں کوئی ان کا بہت بڑا مجرم ہوں، لیکن مجھے ٹائم گزارنا تھا۔ مہینے بعد استاد جو تنخواہ دیتے وہ بھی لا کر تایا کے ہاتھ پر رکھتا اور ذرا سی کمی بیشی ہوتی تو تایا جان مجھے مارنا پیٹنا شروع کر دیتے اور تائی جان باتیں سنانا شروع کر دیتی۔ رہی سہی کسر ان کے بچے پوری کر دیتے تھے۔ تایا جان کا بڑا بیٹا مجھ سے عمر میں 2 سال بڑا تھا۔ وہ شہر کے اچھے پرائیویٹ اسکول میں پڑھ رہا تھا، وہی پرائیویٹ اسکول جس میں کسی وقت میں تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ میں اپنے بابا کا خواہ پورا کرنا چاہتا تھا، لیکن تایا جان نے میرا اسکول چھڑوانے کے ساتھ ساتھ مجھے نوکروں جیسی زندگی دے رکھی تھی۔ میں نے ہمت نہیں ہاری تھی، میرے اندر پڑھنے کی لگن ابھی بھی زندہ تھی۔
ہوٹل پر جب کوئی گاہک اخبار چھوڑ جاتا تو میں چھپ کر اسے پڑھنے لگتا۔ پرانے ردی کے کاغذات میں اگر کوئی کتاب کا صفحہ مل جاتا تو اسے جوڑ جوڑ کر پڑھتا۔ بہت دفعہ تایا جان کی میں نے منت سماجت کی کہ میں اسکول پڑھنا چاہتا ہوں۔ ایک رات جب تایا جان خوشگوار موڈ میں تھے تو میں نے ہمت جمع کر کے کہا، تایا جان میں کام بھی کر لوں گا، بس مجھے اسکول جانے کی اجازت دے دیں۔ میں صبح سویرے اٹھ کر گھر کا سارا کام کر دوں گا اور اسکول سے آ کر سیدھا ہوٹل چلا جاؤں گا۔ پلیز مجھے کتابیں لا دیں، میں گھر پر ہی پڑھ لیا کروں گا۔ تایا جان نے حقے کا کش لگایا اور میری طرف چھوڑتے ہوئے دھواں طنزیہ ہنسے۔ پڑھ لکھ کے کیا کوئی افسر لگ جاؤ گے؟ تمہارے نصیب میں یہ پلیٹیں دھونا ہی لکھا ہے۔ تم یہاں چائے کے ہوٹل پر کام کرتے ہو، وہی کام کرتے رہو۔ آہستہ آہستہ سیکھ جاؤ گے، پھر خود کا کام کر لینا۔ چائے بنانا بھی ایک ہنر ہے، پڑھائی میں کیا رکھا ہے؟ لیکن میں جانتا تھا کہ تایا جان صرف لالچی ہیں، وہ صرف میری کمائی کھانے کے لیے ایسا کرتے ہیں، جبکہ اپنے دونوں بچوں کو مہنگے اسکولوں میں پڑھا رہے تھے۔ ان کا مقصد مجھے جاہل رکھ کر ہمیشہ کے لیے اپنا غلام بنانا تھا، تاکہ میں کبھی اپنے حق کے لیے آواز نہ اٹھا سکوں۔ رات کے وقت جب سب سو جاتے تو میں چپکے سے اٹھتا اور ابا کے اس کمرے کی طرف جاتا جسے اب تایا جان نے اسٹور روم بنا دیا تھا، لیکن وہاں ابا کی کتابوں والی الماری ابھی بھی موجود تھی۔ میں وہاں بیٹھ کر ابا کی کتابیں پڑھا کرتا تھا۔ ابا کو کتابوں کا بہت شوق تھا۔ ان کی کتابوں کو دیکھ کر مجھے اپنے ابا کی یاد آتی تھی اور ان کی موجودگی کا احساس مجھے ان کے اس اسٹڈی روم میں محسوس ہوتا تھا۔ وہ کتابیں ہی میرا واحد سہارا تھی۔ میں ان کے الفاظ میں کھو جاتا اور تھوڑی دیر کے لیے بھول جاتا کہ میں ایک یتیم اور بے سہارا مزدور ہوں، بلکہ مجھے لگتا کہ میں وہی فاہد ہوں جو افسر بننے کا خواب دیکھتا تھا۔ زندگی اسی طرح ظلم کی چکی میں پس رہی تھی کہ ایک دن تایا کے بیٹے احسن نے ایک ایسی فرمائش کر دی جس نے میری رہی سہی پناہ گاہ کو بھی خطرے میں ڈال دیا۔ احسن اب بڑا ہو رہا تھا اور اسے اپنی آزادی چاہیے تھی۔ اس کی اس فرمائش نے گھر میں ایک نئے طوفان کی بنیاد رکھ دی تھی، ایک ایسا طوفان جو مجھے میرے ماضی کی واحد نشانی سے بھی محروم کرنے والا تھا۔ بابا، مجھے اپنے ان دوستوں کو گھر بلاتے ہوئے شرم آتی ہے، احسن نے کھانے کی میز پر ٹانگ رکھتے ہوئے کہا اور منہ بنا کر سامنے پڑی پلیٹ کو پرے سرکا دیا۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب سی بیزاری اور ضد تھی جو اکثر اس کی باتوں میں جھلکتی تھی۔ تایا جان نے نوالا منہ میں ڈالتے ہوئے ہاتھ روکا اور بڑے پیار سے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں احسن کے لیے وہ شفقت تھی جس کے لیے میں ترس گیا تھا۔ کیوں میرے شیر، کیا ہوا ہے؟ کسی نے کچھ کہا ہے تمہیں؟ تایا جان نے فکر مندی سے پوچھا۔ احسن نے ترچھی نظروں سے میری طرف دیکھا جو کونے میں کھڑا ان کے حکم کا منتظر تھا کہ کب پانی مانگے یا کب روٹی اور لانے کا حکم دے۔ کسی نے کیا کہنا بابا، بس ہمارا گھر ہی ایسا ہے۔ میرے سارے دوستوں کے پاس اپنے الگ کمرے ہیں، ان کے پرسنل سیٹ اپ ہیں جہاں وہ پڑھتے ہیں، گیمز کھیلتے ہیں، اور ایک میں ہوں جو لاؤنج میں صوفے پر بیٹھ کر ہوم ورک کرتا ہوں۔ مجھے پرائیویسی چاہیے بابا، مجھے اپنا الگ کمرہ چاہیے۔ احسن نے ضدی بچے کی طرح پیر پٹخا۔ تائی جان جو اب تک خاموشی سے کھانا کھا رہی تھی فوراً بول پڑے۔ بات تو لڑکا ٹھیک کر رہا ہے، اب ماشاءاللہ جوان ہو رہا ہے، اسے الگ جگہ چاہیے۔ ویسے بھی نیچے والا پورشن تو آپ نے کرائے پر دیا ہوا ہے، اب اوپر جگہ کہاں بچتی ہے؟ تایا جان کچھ لمحے سوچ میں پڑ گئے۔ انہوں نے چاروں طرف نظر دوڑائی۔ میں دل ہی دل میں اللہ سے دعائیں مانگ رہا تھا کہ یا اللہ خیر کرنا، ان کی نظر میرے ابا کے کمرے پر نہ پڑے، وہ کمرہ جو بند پڑا تھا، جہاں میرے ابا کی یادیں، ان کی خوشبو اور ان کی کتابیں محفوظ تھیں۔ وہ گھر کا واحد کونا تھا جہاں جا کر مجھے سکون ملتا تھا، لیکن میری دعائیں شاید اس وقت قبولیت کے دروازے تک نہیں پہنچی تھیں۔ تایا جان کے چہرے پر ایک مکار سی مسکراہٹ ابھری۔ انہوں نے اپنی مونچھوں کو تاؤ دیا اور ایک فیصلہ کن انداز میں بولے، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، گھر اپنا ہے تو جگہ کی کیا کمی؟ وہ سامنے والا اسٹڈی روم ہے نا، وہ کس کام کا ہے؟ سالوں سے بند پڑا ہے، بس اس میں پرانی کتابیں اور ردی ہی تو بھری ہوئی ہے۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ اسٹڈی روم ردی نہیں تھا، وہ میرے ابا کی عبادت گاہ تھی، وہ علم کا خزانہ تھا جسے وہ اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ میں تڑپ کر آگے بڑھا، میری آواز میں بے بسی اور ڈر دونوں شامل تھے۔ تایا جان، وہ تو ابا کا اسٹڈی روم ہے، اس میں ان کی قیمتی کتابیں ہیں، پلیز اسے کچھ نہ کہیں۔ تایا جان کا چہرہ فوراً سخت ہو گیا۔ انہوں نے مجھے ایسے دیکھا جیسے کسی کیڑے مکوڑے کو دیکھ رہے ہوں۔ تو انہوں نے گرجدار آواز میں کہا، تو کیا کریں ان کتابوں کا؟
अचार डालें? तुम्हारा बाप तो मर गया, अब उन किताबों को कौन पढ़ेगा? तुम जो चाय के होटल पर कप धोते हो। उनकी बात पर एहसन ने जोरदार कहका लगाया। हाँ बाबा, ये पढ़ेगा किताबें, इसको तो ये भी नहीं पता होगा कि किताब पकड़ते कैसे हैं। मेरा खून खौल उठा, लेकिन मैं अपनी हैसियत जानता था। मैंने फिर बेहिम्मत करके कहा, मैं पढ़ लूँगा ताया जान, मैं वादा करता हूँ मैं रातों को जाग कर पढ़ लूँगा, लेकिन वो कमरा अब्बा की निशानी है, उसे ख़त्म मत करें। ताया जान गुस्से से अपनी कुर्सी से खड़े हो गए। वो चलकर मेरे करीब आए और मेरी कमीज़ के कॉलर से पकड़कर मुझे झंझोड़ा। उनकी आंखों में खून उतर आया था। अपनी ज़ुबान को लगाम दो फाहद, मुझे मत सिखाओ कि मुझे अपने घर में क्या करना है। एहसन को वो कमरा पसंद है और अब वो कमरा उसी का होगा। कल सुबह तक मुझे वो कमरा खाली चाहिए। एक एक किताब, एक एक कागज़ वहाँ से निकल जाना चाहिए। जो बेचने के लायक है उसे बेच दो, बाकी जला दो। मुझे वो कमरा बिल्कुल साफ चाहिए ताकि मैं वहाँ नया फर्नीचर लगवा सकूं। मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए। ये सिर्फ एक कमरा छीनने की बात नहीं थी, ये मुझसे मेरे बाप का आखिरी लम्स छीनने की साजिश थी। उस वक्त मैं जज्बाती होकर बोल पड़ा, लेकिन ताया जान, वो मेरे अब्बा का स्टडी रूम है। तुम्हारे अब्बा तो कब्र में जा चुके हैं, तो अब उस स्टडी रूम का क्या फ़ायदा? मेरा बेटा वहाँ रहेगा, अपनी पढ़ाई करेगा, तो तुम्हें उससे क्या मसला है? वैसे भी ये घर मेरा है। तेरा बाप तो मेरे घर पर कब्जा जमा कर बैठा था। मुझे बहुत हैरानगी हुई उनके अल्फाज सुनकर। मेरा दिमाग चकरा गया। मेरे अब्बा ने तो हमेशा मुझे बताया था कि ये घर उन्होंने दिन रात मेहनत करके बनाया है। उन्होंने एक एक ईंट अपनी कमाई से लगवाई है, और आज तायाजान कह रहे थे कि ये घर उनका है। मैंने कामती आवाज़ में कहा, ये आप क्या कह रहे हैं तायाजान? ये घर तो अब्बा ने बनाया था, आप तो बाद में यहाँ आए थे। तायाजान हंस दे, एक इंतहाई जालिमाना और तंजिया मुस्कुराहट। तुम्हें तुम्हारे बाप ने यही कहानियां सुनाई थी ना? झूठा था तुम्हारा बाप। ये सब कुछ, ये ज़मीन, ये दीवारें, ये छत, सब मेरी कमाई की है। तुम्हारा बाप तो कंगाल था, वो तो मेरे टुकड़ों पर पलता था। मैंने उसे तरस खाकर यहाँ रहने की जगह दी थी, और वह एहसान फरामोश जाते जाते उस घर पर अपना हक जिता गया। ताईजान भी पीछे से बोल पड़े, और नहीं तो क्या, हमने तो उन दोनों मियाँ बीवी को सर छुपाने की जगह दी, वरना ये सड़कों पर रुल रहे होते। ताईजान ने तो अब्बा की शादी के फौरन बाद ही उन्हें घर से निकाल दिया था, क्योंकि मेरी माँ के साथ उनकी नहीं बनती थी। ये सब बकवास है। सच तो यह है कि तुम्हारा बाप निकम्मा था, उसने कभी कुछ कमाया ही नहीं। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं चीख चीख कर उन्हें कहूँ कि तुम झूठ बोल रहे हो। मेरे अब्बा ऐसे नहीं थे, वो बहुत मेहनती, बहुत गैरतमंद इंसान थे, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं था। मैं उस वक्त बिल्कुल तन्हा था। मेरे सामने 3 ऐसे लोग खड़े थे जो झूठ को इतनी सफाई से बोल रहे थे कि सच भी शर्मा जाए। मैं बेबस था। मैं नहीं जानता था कि ये सब सच है या झूठ है। मैं तो सिर्फ अपने अब्बा की बात पर यकीन करता था, उनकी आंखों में नजर आने वाली सच्चाई पर यकीन करता था। लेकिन आज वो आंखें मिट्टी में मिल चुकी थी और मैं जिंदा दरिंदों के दरमियान घिरा हुआ था। तायाजान ने आखिरी फैसला सुनाते हुए कहा, मुझे मजीद बहस नहीं चाहिए, अभी जाओ और कमरा खाली करना शुरू करो। कल सुबह अगर मुझे वहां एक भी पुरानी किताब नजर आई तो तुम्हारी खाल उधेड़ कर रख दूंगा। और हाँ, वो सारा कबाड़ बेचकर जो पैसे मिलेंगे वो लाकर मुझे देना। नई रंग रोगन का खर्चा वहीं से निकलेगा। एहसन फतामंदाना अंदाज में मुस्कुराया और अपने कमरे की तरफ चला गया। ताया और ताई भी अपने कमरे में चले गए और मैं वहीं लाउंज में खड़ा रह गया, अकेला और लाचार। मेरे कानों में ताया के वो अल्फाज गूंज रहे थे कि तेरा बाप मेरे घर पर कब्जा जमा कर बैठा था। क्या वाकई मेरे अब्बा ऐसे थे? क्या मेरी सारी जिंदगी एक झूठ थी? नहीं, मेरा दिल ये मानने को इनकारी था। बोझिल कदमों के साथ मैं उस बंद कमरे की तरफ बढ़ा। मेरे हाथ कांप रहे थे जब मैंने दरवाजे का हैंडल घुमाया। दरवाजा एक कराह के साथ खुला और अंदर से वही मखसूस खुशबू आई जो मेरे अब्बा के वजूद का हिस्सा थी, पुरानी किताबों और कागज की खुशबू। मैंने लाइट जलाई। सामने दीवारों पर अलमारियां किताबों से भरी हुई थी। दरमियान में अब्बा की बड़ी सी मेज रखी हुई थी जिस पर अब धूल की तहें जम चुकी थी। बाबा, मुझे माफ कर देना, मैं आपकी आखिरी निशानी भी नहीं बचा सका। मैं बहुत कमजोर हूँ बाबा। ये लोग बहुत जालिम हैं। ये कहते हैं कि ये घर आपका नहीं है। ये कहते हैं कि आप इनके
टुकड़ों पर पलते थे। आप क्यों मुझे अकेला छोड़ गए बाबा? मुझे बताएं मैं क्या करूं? मैं वहीं फर्श पर बैठकर बच्चों की तरह रोया, लेकिन रोने से हकीकत बदलने वाली नहीं थी। मुझे हुक्म मिला था और गुलामों के पास हुक्म मानने के सिवा कोई चारा नहीं होता। कुछ देर बाद मैंने आंसू पोंछकर कमरे के कोने से एक पुराना बुरी नुमा थैला उठाया। मुझे अपने हाथों से अपने बाप की दुनिया उजाड़नी थी। मैं ये किताब निकालता और उसे बोरे में डालता जाता। हर किताब के गिरने की आवाज़ मेरे दिल पर हथौड़े की तरह लग रही थी। कमरा आहिस्ता आहिस्ता खाली हो रहा था। अलमारियां जो कभी इल्म के जेवर से आरास्ता थी, अब मुंह खोले अपनी वीरानी का मातम कर रही थी। मैंने मेज़ की दराजें खोली। वहाँ कुछ पुराने कलम, कुछ डायरियाँ और कागजात थे। ताया का हुक्म था कि सब कुछ निकाल दो। मैंने वो सामान भी निकाल कर बोरे में डालना शुरू किया। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। मैं उदासी से अपने अब्बा की वो किताबें, जिनसे बहुत सी यादें वाबस्ता थीं, बोरे में भर रहा था। ये सिर्फ किताबें नहीं थी, ये मेरा विरसा था, जिसे मैं कोड़ियों के भाव कबाड़ में बेचने जा रहा था। और रात गहरी हो चुकी थी। घर में सन्नाटा छाया हुआ था। सिर्फ मेरी किताबें उठाने और रखने की सरसराहट सुनाई दे रही थी। मैंने आखिरी अलमारी के सबसे ऊपर वाले खाने की तरफ हाथ बढ़ाया। वहां कुछ पुरानी फाइलें और रजिस्टर रखे थे। मैंने उन्हें खींचा तो उनके पीछे छुपी एक चीज पर मेरा हाथ लगा। वो एक भारी सी चीज थी जो शायद सालों से वहां पड़ी थी। मैंने उसे बाहर निकाला। वो अब्बा की पुरानी मोटी सी चमड़े की जल्द वाली डायरी थी, जिस पर धूल जमी हुई थी। मैंने उसे साफ किया। ये वो डायरी थी जो अब्बा अक्सर रातों को बैठकर लिखा करते थे और मुझे कभी उससे हाथ नहीं लगाने देते थे। कहते थे, ये वक्त आने पर तुम्हें दूंगा। मैंने वो डायरी बोरे में डालने की बजाय अपने हाथ में पकड़ ली। एक अजीब सी कशिश थी उसमें। दिल ने कहा कि उसे मत फेंको, उसे छुपा लो। शायद उसमें अब्बा की कोई ऐसी तहरीर हो जो मेरे जख्मों पर मरहम रख सके। अब भी मैं डायरी को खोलकर देखने ही वाला था कि बाहर कदमों की चाप सुनाई दी। ताया जान देखने आ रहे थे कि काम हुआ या नहीं। मैं घबरा गया। अगर उन्होंने ये डायरी देख ली तो उसे भी छीन कर रद्दी में डाल देंगे। मैंने जल्दी से डायरी को अपनी कमीज के अंदर छुपा लिया और दोबारा जमीन पर पड़े किताबों के ढेर को बोरे में भरने लगा। ताया जान दरवाजे पर आकर रुके। उन्होंने कमरे का जायजा लिया जो काफी हद तक खाली हो चुका था। किताबों के भरे हुए बोरे फर्श पर पड़े थे। शाबाश, उन्होंने खुश्क लहजे में कहा। सुबह सवेरे कबाड़ियों को बुलाकर ये सब निकाल देना, और खबरदार जो एक कागज भी यहाँ बचा। मुझे दोपहर तक ये कमरा बिल्कुल साफ चाहिए। मैंने सर झुकाकर जी कहा। ताया जान मुड़कर चले गए। मैंने सूखा सांस लिया और कमीज के अंदर छुपी डायरी को महसूस किया। मुझे नहीं पता था कि उस डायरी में क्या लिखा है, लेकिन मुझे एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ, जैसे अब्बा ने अपना हाथ मेरे सर पर रख दिया हो। मैंने सोच लिया कि मैं सब कुछ बेच दूंगा, लेकिन ये डायरी नहीं बेचूंगा। ये मेरे और मेरे अब्बा के दरमियान एक राज रहेगी। मैं नहीं जानता था कि ये मामूली से दिखने वाली डायरी मेरी जिंदगी में क्या तूफान लाने वाली है, और ये कैसे ताया जान के उन तमाम झूठों का पर्दा चाक करने वाली है जो उन्होंने आज मेरे सामने बोले थे। लेकिन अभी के लिए ये मेरी वाहद मताह थी, मेरी वाहद उम्मीद। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही ताया जान मेरे सर पर सवार हो गए। उनका लहजा इंतहाई सख्त था और वो चाहते थे कि नाश्ते से पहले अब्बा का कमरा मुकम्मल तौर पर खाली हो जाए। मैंने अपनी नींद और थकावट को भूलकर भारी बोरियां घसीट रहा था। ताया जान दरवाजे में खड़े मुसलसल मुझे हदायत दे रहे थे और उनकी नजरें हर चीज का बगौर जायजा ले रही थी, जैसे उन्हें डर हो कि मैं कुछ छुपा न लूं। जल्दी हाथ चलाओ फाहद, आज मिस्त्री ने आना है और तुम अभी तक किताबें ही झाड़ रहे हो। ताया जान ने घड़ी देखते हुए गुस्से से कहा। मैंने एक भारी आह भरी और अब्बा की किताबों का आखिरी ढेर उठाने के लिए झुका। मेरा दिल बहुत उदास था, क्योंकि आज मैं अपने हाथों से अपने अब्बा की यादों को घर से निकाल रहा था। मैंने किताबों का वो भारी ढेर उठाया ही था कि अचानक मेरा पाँव फिसला। मेरे हाथ से किताबें छूट गईं और वो एक जोरदार धमाके के साथ फर्श पर बिखर गईं। उन्हें बिखरी हुई किताबों के दरमियान अब्बा की वो मोटी सी डायरी भी थी जो मैंने रात छुपाने की कोशिश की थी, मगर ताया की मौजूदगी की वजह से उसे बोरे में नहीं डाल सका था और ना ही कहीं छुपा सका था, बल्कि वो किताबों के बीच में ही दब गई थी। डायरी जमीन पर गिरी और खुल गई। उसी लम्हे कुछ ऐसा हुआ जिसने कमरे की फजा को मुंजमद कर दिया। डायरी के सफ़ात के दरमियान से एक मुड़ा हुआ पुराना सा स्टाम्प पेपर निकलकर फर्श पर गिर गया। ताया जान जो मुझे डांटने के लिए आगे बढ़े थे, अचानक रुक गए।
ان کی نظریں اس اسٹیمپ پیپر پر جم گئی۔ میں نے دیکھا کہ ان کے چہرے کا رنگ کیسے اڑا، جیسے کسی نے ان کے جسم سے سارا خون نچوڑ لیا ہو۔ ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میں حیران ہو گیا۔ میں نے جھک کر وہ اسٹیمپ پیپر اٹھا لیا۔ میری نظر اس پر لکھی تحریر پر پڑی۔ اتنا تو میں پڑھنا لکھنا جانتا ہی تھا کہ قانونی زبان سمجھ سکوں۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ یہ کیا ہے؟ میرے منہ سے بے اختیار نکلا۔ ہبہ نامہ، جائیداد کی منتقلی۔ اسٹیمپ پیپر کے مطابق اس گھر اور ابا کی تمام تر دکانوں اور جائیداد کا اکلوتا وارث میں تھا۔ ابا نے اپنی زندگی میں ہی یہ سب کچھ میرے نام کروا دیا تھا، اور یہ اسٹیمپ پیپر اس چیز کا ثبوت تھا کہ تایا جان کا اس گھر پر کوئی قانونی حق نہیں تھا۔ ابھی وہ کاغذ پڑھ ہی رہا تھا کہ تایا جان چیتے کی طرح مجھ پر جھپٹے۔ انہوں نے جھٹکے سے وہ اسٹیمپ پیپر میرے ہاتھ سے چھین لیا۔ ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور ماتھے پر پسینہ چمک رہا تھا۔ لاؤ ادھر یہ، تایا جان نے ہامتے ہوئے کہا۔ بچے ہو، بڑوں کے معاملات میں ٹانگ مت اڑایا کرو۔ میں نے حیرت اور صدمے کی کیفیت میں ان کی طرف دیکھا اور لرزتی آواز میں پوچھا، لیکن تایا جان، اس پر تو لکھا ہے کہ یہ گھر میرے نام ہے۔ ابا نے یہ گھر مجھے تحفے میں دیا تھا، پھر آپ کیوں کہہ رہے تھے کہ یہ گھر آپ کا ہے؟ تایا جان کے چہرے پر خوف کی جگہ غصے اور مکر نے لی لی۔ انہوں نے کاغذ کو سختی سے اپنی مٹھی میں بھینچ لیا اور چیخ کر بولے، یہ سب جھوٹ ہے، بکواس ہے یہ کاغذ۔ تمہارا باپ مرتے وقت دماغی توازن کھو بیٹھا تھا۔ یہ کاغذ جعلی ہے۔ یہ ساری جائیداد میری اور تمہارے باپ کی مشترکہ تھی، جو کہ میری کمائی کی بنی تھی۔ میں نے تم سے جھوٹے بھائی کے طور پر یہ سب کچھ چھپایا ہوا تھا تاکہ تم احساس کمتری کا شکار نہ ہو۔ میں انہیں دیکھتا رہ گیا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ تایا جان وہ کھلا کیوں گئے تھے، وہ مجھے صفائیاں کیوں دے رہے تھے۔ اگر وہ سچے تھے تو ان کے ہاتھ کام کیوں رہے تھے؟ لیکن تایا جان، یہ سرکاری اسٹیمپ پیپر ہے۔ میں نے دلیل دینے کی کوشش کی۔ خاموش، تایا جان نے دھاڑتے ہوئے کہا۔ مجھے قانون مت سکھاؤ، یہ کاغذات پرانے ہیں، منسوخ ہو چکے ہیں۔ تمہارے باپ نے کاروبار میں اتنا قرض لیا ہوا تھا کہ سب کچھ بک چکا ہے۔ میں نے اپنی جیب سے پیسے دے کر یہ گھر بچایا ہے۔ تم شکر کرو کہ میں نے تمہیں چھت دی ہوئی ہے۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے مڑے اور اسٹیمپ پیپر کو اپنی جیب میں ڈالتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے۔ وہ اس قدر گھبرائے ہوئے تھے کہ انہوں نے زمین پر پڑی اس ڈائری کی طرف دھیان ہی نہیں دیا جس میں سے وہ کاغذ نکلا تھا۔ انہیں شاید لگا کہ اصل خطرہ وہ کاغذ تھا جسے انہوں نے قبضے میں لے لیا تھا۔ میں وہیں پتھر کا بنا کھڑا رہا۔ میرے دماغ میں طوفان برپا تھا۔ تایا جان کا رویہ بتا رہا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اگر وہ سچے ہوتے تو کاغذ چھین کر بھاگتے نہیں بلکہ مجھے دکھاتے۔ میں نے نیچے جھک کر ابا کی وہ ڈائری اٹھائی۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے اسے کھولا۔ اس کے پہلے ہی صفحے پر ابا کی خوبصورت لکھائی میں میرا نام لکھا تھا۔ میں ورق پلٹتا گیا۔ اس میں ابا نے روزمرہ کی باتیں لکھی تھیں، لیکن آخری چند صفحات بہت اہم تھے۔ وہاں لکھا تھا، میری بیٹی فاہد، اگر تم یہ ڈائری پڑھ رہے ہو تو شاید میں اب اس دنیا میں نہیں ہوں۔ مجھے اپنی بگڑتی ہوئی صحت کا اندازہ ہے اور مجھے اپنے بھائی کی نیت پر بھی شک ہونے لگا ہے۔ اسی لیے میں نے تمہیں زندگی میں ہی تمام جائیداد قانونی طور پر تمہارے نام کروا دی ہے۔ اگر میرے بعد تمہیں کوئی تنگ کرے یا تمہاری حق مارنے کی کوشش کرے تو فوراً میرے وکیل چودھری ادریس سے رابطہ کرنا۔ ان کا دفتر کچہری روڈ پر ہے۔ میرے بعد میری یہ ڈائری تمہیں تمام تر حقیقت سے آگاہ کرے گی، اور وکیل صاحب کے پاس اصل کاغذات کی کاپیاں محفوظ ہیں۔ ابا کے یہ الفاظ پڑھ کر میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ ابا جانتے تھے، وہ جانتے تھے کہ اگر وہ اس دنیا میں نہ رہے تو تایا جان میرے ساتھ یہ سب کچھ کریں گے۔ وہ میرے لیے انتظام کر کے گئے تھے، لیکن میں نادان اب تک اندھیرے میں بھٹک رہا تھا۔ اس دن میں نے خود کو مضبوط بنایا۔ میں نے اپنے آنسو پونچھ کر قسم کھائی کہ میں اپنے ابا کی وصیت کو ضائع نہیں جانے دوں گا اور اپنا حق لے کر رہوں گا۔ لیکن میں یہ بھی جانتا تھا کہ تایا جان بہت چالاک اور طاقتور ہیں۔ اگر میں نے ابھی شور مچایا تو وہ مجھے گھر سے نکال دیں گے یا شاید مجھے جان سے ہی مار دیں۔ مجھے دماغ سے کام لینا تھا۔ میں نے ڈائری کو دوبارہ اپنی قمیض کے اندر اچھی طرح چھپا لیا اور باقی کتابوں کو بورے میں بھرنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد تایا جان دوبارہ کمرے میں آئے۔ اب وہ قدرے پرسکون لگ رہے تھے۔ شاید انہیں یقین ہو گیا تھا کہ انہوں نے ثبوت مٹا دیا ہے۔ کیا ہوا؟ ابھی تک صفائی نہیں ہوئی؟ انہوں نے روب جھاڑتے ہوئے پوچھا۔ میں نے ایک معصوم ہی اور ڈرا ہوا چہرہ بنایا اور سر جھکا کر کہا، بس ہو گئی تایا جان، میں وہ کاغذ دیکھ کر ڈر گیا تھا۔ مجھے لگا شاید ابا نے کوئی قرضہ دینا ہے اور پولیس مجھے پکڑ لے گی۔
شکر ہے آپ نے وہ کاغذ لے لیا۔ آپ صحیح کہتے ہیں، مجھے ان باتوں کی سمجھ کہاں۔ تایا جان کے چہرے پر اطمینان کی لہر دوڑ گئی۔ وہ میری بے وقوفی پر دل ہی دل میں خوش ہو رہے تھے۔ ہاں بیٹا، اسی لیے کہتا ہوں بڑوں کی بات مانا کرو۔ وہ کاغذ واقعی قرضے کا نوٹس تھا۔ میں نمٹ لوں گا اس سے، تم بس اپنا کام کرو اور دھیان سے رہو۔ میں تمہارے لیے برا تھوڑی سوچتا ہوں۔ انہوں نے میرے سر پر ایک مصنوعی شفقت بھرا ہاتھ پھیرا اور چلے گئے۔ انہیں ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ جس بھتیجے کو وہ بے وقوف سمجھ رہے ہیں وہ اب حقیقت جان چکا ہے۔ اس کے بعد میں پہلے کی طرح کام کرتا رہا۔ میں تایا جان کے سامنے یہی محسوس کروایا کہ مجھے کچھ معلوم نہیں اور ان کا فرما بردار ہونے کا ثبوت دیا۔ صبح ہوٹل جاتا، شام کو گھر کے کام کرتا اور ان کی ہر ڈانٹ چپ چاپ سن لیتا۔ تایا اور تائی جان مطمئن ہو گئے کہ فہد وہی پرانا ڈرپوک اور دبا ہوا لڑکا ہے جسے انہوں نے اپنا غلام بنا رکھا ہے۔ لیکن میرے اندر ایک آگ جل رہی تھی۔ میں روز رات کو چھپ کر وہ ڈائری پڑھتا اور اپنے منصوبے کو پکا کرتا۔ مجھے بس ایک موقع چاہیے تھا، ایک ایسا موقع جب میں گھر سے نکل کر وکیل صاحب تک پہنچ سکوں اور وہ اسٹیمپ پیپر واپس حاصل کر سکوں جو تایا جان نے اپنی الماری میں چھپا رکھا تھا۔ اور پھر وہ موقع آ ہی گیا۔ ایک دن تایا جان بہت خوش تھے۔ احسن کا رزلٹ آیا تھا اور وہ پاس ہو گیا تھا۔ خوشی میں تایا جان نے فیصلہ کیا کہ وہ سب لوگ یعنی تایا، تائی اور ان کے بچے شہر کے ایک مہنگے ریسٹورنٹ میں ڈنر کے لیے جائیں گے۔ فہد تم گھر پر رہو اور دھیان رکھنا، گیٹ اچھی طرح بند کرنا، ہم دیر سے آئیں گے۔ تائی جان نے تیار ہوتے ہوئے حکم دیا۔ میں نے سر ہلا دیا۔ جی تائی جان، آپ فکر نہ کریں۔ جیسے ان کی گاڑی گیٹ سے باہر نکلی میں نے فوراً گیٹ بند کیا اور بھاگتے ہوئے تایا جان کے کمرے کی طرف گیا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اگر وہ واپس آ گئے تو، اگر تایا نے الماری کو تالا لگایا ہوا تو، لیکن میرے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں تھا اور پانے کے لیے پوری دنیا تھی۔ میں تایا کے کمرے میں داخل ہوا۔ الماری کا لاک لگا ہوا تھا، لیکن میں جانتا تھا کہ تایا جان اکثر چابی ڈریسنگ ٹیبل کے دراز میں چھپاتے ہیں۔ میں نے دراز ٹٹولا اور میری انگلیاں ٹھنڈی دھات سے ٹکرائیں۔ چابی وہیں تھی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے الماری کھولی۔ کپڑوں کی تہوں کے نیچے سب سے آخر میں وہ فائل رکھی تھی جس میں تایا نے وہ اسٹیمپ پیپر رکھا تھا۔ میں نے فائل کھولی اور وہ اسٹیمپ پیپر نکال لیا۔ اسے دیکھتے ہی میرے اندر ایک نئی طاقت آ گئی۔ میں نے وہ پیپر اپنی جیب میں ڈالا، الماری بند کی اور چابی واپس وہیں رکھ دی۔ میں نے گھر کے پچھلے دروازے سے چھلانگ لگائی اور سیدھا کچہری روڈ کی طرف بھاگا۔ شام گہری ہو رہی تھی لیکن میری منزل اب روشن تھی۔ میں ابا کے بتائے ہوئے وکیل کے پاس پہنچا۔ ان کے دفتر کے باہر چوہدری ادریس ایڈوکیٹ کی تختی لگی ہوئی تھی۔ میں اندر داخل ہوا۔ وکیل صاحب اپنی کرسی پر بیٹھے فائلیں دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے سر اٹھا کر ایک خستہ حال لڑکے کو دیکھا جو ہانپ رہا تھا۔ جی بیٹا، کس سے ملنا ہے؟ انہوں نے اینک درست کرتے ہوئے پوچھا۔ میں نے جیب سے وہ اسٹیمپ پیپر اور ابا کی ڈائری نکال کر ان کی میز پر رکھ دی۔ میرا نام فہد ہے، میں آپ کے دوست کا بیٹا ہوں۔ میری آواز بھر آ گئی۔ وکیل صاحب نے چونک کر مجھے دیکھا اور پھر تیزی سے اسٹیمپ پیپر اٹھایا۔ اسے دیکھتے ہی ان کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ تم سعید کی بیٹے ہو؟ انہوں نے کھڑے ہو کر مجھے گلے لگا لیا۔ بیٹا، میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ تمہارے باپ نے مجھے کہا تھا کہ ایک دن میرا بیٹا آئے گا اور آج وہ دن آ ہی گیا۔ انہوں نے کاغذات کا بغور جائزہ لیا اور پھر سنجیدگی سے بولے، بیٹا، تمہارا باپ بہت دور اندیش انسان تھا۔ یہ جائیداد قانونی طور پر تمہاری اور تمہارے تایا نے پچھلے 5 سال تم پر جو ظلم کیا ہے اور جو جائیداد پر قبضہ کیا ہے وہ ایک سنگین جرم ہے۔ وکیل صاحب نے فوراً اپنے اسسٹنٹ کو بلایا اور کارروائی شروع کرنے کا حکم دیا۔ گھبراؤ مت واحد، اب تمہیں ہوٹل پر کپ دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کل صبح عدالت کھلے گی اور کل ہی تمہارے تایا کو پتہ چلے گا کہ سچ کو جتنا بھی دبا لو وہ ایک دن سامنے آ ہی جاتا ہے۔ میں نے سکون کا سانس لیا۔ 5 سال کی غلامی کے بعد پہلی بار مجھے آزادی کی ہوا محسوس ہو رہی تھی۔ جنگ ابھی شروع ہوئی تھی لیکن فتح کا یقین مجھے ہو چکا تھا۔ میں اس رات گھر واپس لوٹا تو میرا دل عجیب سی کیفیت میں تھا، ڈر بھی تھا اور خوشی بھی۔ تایا جان لاؤنج میں بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی انہوں نے کڑی نظروں سے گھورا۔ کہاں غائب تھے اتنی دیر سے؟ اور وہ ابا کا کمرہ خالی ہوا یا نہیں؟ ان کی آواز میں وہی روب تھا۔ میں نے سر جھکا کر اپنی خوشی چھپاتے ہوئے کہا، جی تایا جان، سب صاف کر دیا ہے، کل کباڑیے کو بلا کر سب بیچ دوں گا۔ تایا جان مسکرائے، شاباش، کل مجھے پیسے میز پر چاہیے، جاؤ اب دفع ہو جاؤ۔ میں اپنے ٹھنڈے اور مچھروں بھرے کمرے میں گیا لیکن اس رات مجھے مچھروں کی پرواہ نہیں تھی۔
मैं सारी रात जागता रहा और सुबह के इंतज़ार में तारे गिनता रहा। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये मेरी ग़ुलामी की आखिरी रात है। अगली सुबह जब ताया जान नाश्ते की मेज़ पर बैठे अपनी कामयाबियों के मंसूबे बना रहे थे और एहसन से कह रहे थे कि वो स्टडी रूम में कौन सा नया फर्नीचर लगवाएंगे, अचानक दरवाजे पर ज़ोरदार दस्तक हुई। ताया जान ने मुझे इशारा किया कि दरवाज़ा खोलूं, लेकिन इस बार मैं अपनी जगह से नहीं हिला। मैं वहीं खड़ा रहा। दस्तक तेज़ हो गई। ताया जान गुस्से से बड़बड़ाते हुए खुद उठे। उस घर में नौकर होते हुए भी काम मुझे करना पड़ता है। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, सामने पुलिस के हमरा वकील साहब को देखकर ताया जान के हाथ से चाय का कप छूटकर गिर पड़ा। चीनी मिट्टी का कप टूटने की आवाज़ सन्नाटे में गूंज गई। मैं वकील साहब के पीछे आकर खड़ा हो गया। मेरी नज़रें झुकी हुई थी, लेकिन मेरा सर फख्र से बुलंद था। ये क्या बदतमीजी है? पुलिस मेरे घर में क्या कर रही है? आप लोग जानते नहीं मैं कौन हूँ? ताया जान ने रोब झाड़ने की कोशिश की, लेकिन उनकी आवाज़ में वो दम नहीं था जो कल रात तक था। उनका चेहरा जर्द पड़ चुका था। पुलिस इंस्पेक्टर ने आगे बढ़कर एक कागज़ उनके सामने लहराया। हम अच्छी तरह जानते हैं कि हम कौन हैं। आप महमूद खान हैं, जिन्होंने अपने यतीम भतीजे की जायदाद पर नाजायज़ कब्जा किया हुआ है। ताया जान ने हकलाते हुए कहा, ये बकवास है। ये मेरा घर है, मेरे पास कागजात हैं। वकील इदरीस साहब ने आगे बढ़कर कानूनी नोटिस उनके सामने किया। खान साहब, ये घर आपका नहीं है और ना ही आप इसके मालिक हैं। ये पुलिस आपको यतीम की जायदाद पर नाजायज़ कब्जा करने और एक नाबालिग बच्चे से जबरी मशक्कत करवाने के जुर्म में गिरफ्तार करने आई है। आपकी जाली कागजात की हकीकत खुल चुकी है। ताया जान ने मुड़कर मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में शदीद गुस्सा और हैरत थी। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि जो लड़का कल तक उनके जूते पॉलिश करता था, आज उनके सामने उनकी बर्बादी का परवाना लेकर खड़ा है। तो ये सांप मैंने अपनी आस्तीन में पाला हुआ था। तूने मेरे खिलाफ साजिश की है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो मेरी तरफ लपके, लेकिन पुलिस कांस्टेबल ने उन्हें दबोच लिया। मैंने पहली बार उनकी आंखों में आंखें डालकर कहा, मैंने कोई साजिश नहीं की ताया जान। मैंने सिर्फ वो किया जो मेरे अब्बा मुझे सिखा कर गए थे, यानी अपना हक मांगना। आपने तो कहा था कि ये घर आपका है, लेकिन ये स्टाम्प पेपर कहता है कि आप झूठे हैं। आपने मेरे बाप की मोहब्बत का सिला मुझे जलील करके दिया। ताई जान और एहसन भी बाहर निकल आए थे और ये मंजर देखकर पत्थर के बुत बन चुके थे। पुलिस ने ताया जान को हथकड़ी लगाई और गाड़ी में बिठा लिया। मोहल्ले वाले तमाशा देख रहे थे, वही मोहल्ले वाले जिनके सामने ताया जान खुद को बहुत बड़ा रईस जाहिर करते थे। मामला अदालत में चला गया। अगले 2 हफ्ते मेरी जिंदगी के सबसे मुश्किल लेकिन पुरुमीद दिन थे। अदालत का कमरा खचाखच भरा हुआ था। ताया जान कटहरे में खड़े थे और अब भी अपनी अकड़ बरकरार रखने की कोशिश कर रहे थे, हालांकि अंदर से वो टूट चुके थे। उनके वकील ने एड़ी चोटी का जोर लगाया कि किसी तरह मुझे झूठा साबित कर सके। जब वकील साहब ने वो असल स्टाम्प पेपर जज साहब के सामने पेश किया तो ताया जान चीख पड़े, ये सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है, ये कागज जाली है। ये सारी जायदाद मेरी और इस लड़के के बाप की मुश्तरका थी, जो कि मेरी कमाई की बनी थी। मैंने उसे छोटे भाई के तौर पर यह सब कुछ सौंपा हुआ था। ये लड़का मक्कार है, इसने ये कागज कहीं से बनवाया है। जज साहब, ये लड़का एहसान फरामोश है। जज साहब ने ऐनक के ऊपर से उन्हें घूरा और स्टैम्प पेपर की जांच पड़ताल की। खान साहब, ये स्टैम्प पेपर रजिस्टर्ड है और उस पर लगी तारीख आपके शहर आने से 5 साल पहले की है। सरकारी रिकॉर्ड में इसकी एंट्री मौजूद है। आपके पास अपने हक में क्या सबूत है? ताईजान के पास सिवाय जुबानी दावों के कुछ नहीं था। वो बुखला गए, उनके माथे पर पसीना बह रहा था। वो कभी जज की तरफ देखते और कभी मेरी तरफ। फिर वकील साहब ने वो डायरी निकाली। अदालत में सन्नाटा छा गया। वकील साहब ने बुलंद आवाज में अब्बा की तहरीर पढ़ना शुरू की। मेरा भाई महमूद बदल रहा है। मुझे डर है कि मेरे बाद मेरे बेटे फाहद का क्या होगा, इसलिए मैंने आज ही सब कुछ फाहद के नाम मुंतकिल कर दिया है। अगर मैं ना रहूं तो ये डायरी गवाह होगी। अल्फाज अदालत में गूंज रहे थे और तायाजान का सर झुकता जा रहा था। उसके बाद वकील साहब ने अदालत में मेरे हाथों के छाले दिखाए। उन्होंने होटल के मालिक को कटहरे में बुलाया। होटल के मालिक ने कसम खाकर कहा, जी हाँ जज साहब, ये बच्चा मेरे पास 5 साल से काम कर रहा है। महमूद खान खुद हर महीने आते थे और इसकी तनख्वाह ली जाती थी। ये बच्चा कभी 1 रुपया भी घर नहीं लेकर गया। कई बार तो महमूद साहब ने उसे मेरे सामने थप्पड़ मारे कि पैसे कम क्यों हैं। ये सुनकर अदालत में मौजूद लोगों की आंखों में भी नमी आ गई। जज साहब का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। तायाजान का झूठ शीशे की तरह किरची किरची हो चुका था।
ताया जान ने आखिरी कोशिश करते हुए मगरमच्छ के आंसू बहाए। जज साहब, मैं तो इसकी परवरिश कर रहा था, मैंने इसे पाला है, इसे काम सिखाया है ताकि ये अपने पैरों पर खड़ा हो सके। ये यतीम था, मैंने इसे छत दी। जज साहब ने गुस्से से कलम मेज पर मारा और तारीखी जुमला कहा। एक यतीम बच्चे को स्कूल से हटाकर होटल पर बर्तन धुलवाने को आप परवरिश कहते हैं? आपने इस बच्चे का बचपन छीना, उसकी तालीम छीनी और उसके बाप के निशानियों को मिटाने की कोशिश की। आपने सिर्फ कानून नहीं तोड़ा बल्कि खून के रिश्ते की तौहीन की है। 2 हफ्ते बाद अदालत ने हतमी फैसला सुनाया। वो दिन मेरी जिंदगी का यादगार तरीन दिन था। मैंने सफ़ेद कपड़े पहन रखे थे और दिल में अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था। अदालत तमाम सबूतों और गवाहों की रोशनी में ये फैसला सुनाती है कि ये घर और तमाम जायदाद फाहद की मलकियत है। मुल्ज़िम महमूद खान को यतीम की जायदाद पर कब्जा करने, धोखाधड़ी और नाबालिग बच्चे से जबरी मुशक्कत करवाने के जुर्म में 7 साल कैद बामुशक्कत और 50 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा सुनाई जाती है। फैसला सुनते ही ताया जान ज़मीन पर बैठ गए। उनका सारा गरूर, सारी अकड़ मिट्टी में मिल गई। पुलिस वालों ने उन्हें बाजू से पकड़ कर उठाया और ले जाने लगे। जाते जाते उन्होंने मुड़कर मुझे देखा और उनकी आंखों में पछतावा था या खौफ, मैं फैसला नहीं कर सका। लेकिन मुझे उन पर तरस नहीं आया। उन्होंने मेरे बाप की मेहनत, मेरे बाप की मोहब्बत का जवाब नफरत से दिया था और मकफ़ात अमल से कोई नहीं बच सकता। घर वापसी पर मंजर बदल चुका था। वो घर जो कल तक मेरे लिए कैद खाना था, आज फिर से मेरा आशियाना बन गया था। ताई जान जो कभी मुझे हकारत से देखती थी, अब सर झुकाए बैठी रो रही थी। एहसन जो मुझसे मेरा कमरा छीनना चाहता था, अब खामोशी से अपना सामान बांध रहा था। उनका गरूर टूट चुका था। हम गांव जा रहे हैं, ताई जान ने दबी हुई आवाज में कहा। हमें माफ कर देना फाहद, हम बहक गए थे, हमें हमारी लालच ने अंधा कर दिया था। मैंने कोई तंज़े जवाब नहीं दिया। मैंने वो नहीं किया जो उन्होंने मेरे साथ किया था। ताई जान, ये घर अब्बा का था और हमेशा रहेगा। आप जा सकती हैं, मैं आपको नहीं रोकूंगा और ना ही बदला लूंगा। अल्लाह आपका नगहबान हो। वो लोग उसी शाम अपना सामान लेकर गांव चले गए। जैसे उनका रिक्शा गली से निकला, मैंने गेट बंद किया और सहन के बीच में खड़ा हो गया। पूरा घर खाली हो गया था, बिल्कुल वैसा ही जैसा मेरे अब्बा के ज़माने में था। एक अजीब सा सुकून दरो दीवार से झलक रहा था। सबसे पहले मैं उस कमरे की तरफ भागा जैसे ताया जान ने खाली करवाने का हुक्म दिया था। वो कमरा अब वीरान पड़ा था, लेकिन मेरे लिए वो जन्नत था। मैंने वो बोरियां खोली जिनमें मैंने रोते हुए अब्बा की किताबें भरी थी। मैंने एक एक किताब निकाली, उसे साफ किया और दोबारा अलमारियों में सजाया। हर किताब को वापस रखते हुए मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपने बिखरे हुए वजूद को समेट रहा हूँ। जब मैंने आखिरी किताब अलमारी में रखी और अब्बा की कुर्सी पर बैठा तो मुझे महसूस हुआ जैसे अब्बा मेरे सामने खड़े मुस्कुरा रहे हैं। उनकी तस्वीर दीवार पर लगी मुझे देख रही थी। देखा बेटा, हक कभी नहीं छुपता। सच्चाई को जमीन में भी दफन कर दो तो वो बीज बनकर उगती है। मुझे मेरे अंदर से अब्बा की आवाज़ सुनाई दी। मैं दोबारा स्कूल जाने लगा। मेरी उम्र अब 17 बरस हो चुकी थी। मेरे हम जमात मुझसे उम्र में बहुत छोटे थे और शुरू में मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती थी। लोग बातें बनाते थे कि ये होटल वाला लड़का अब पढ़ेगा, लेकिन मेरा हौसला पहाड़ से ज़्यादा मजबूत था। मैंने अपने कान बंद कर लिए और सारा ध्यान किताबों पर लगा दिया। मैंने दिन रात मेहनत की। होटल पर काम करने वाले फाहद ने खुद को पढ़ाई में गुम कर दिया। मैं वही ख्वाब पूरा करना चाहता था जो मेरे अब्बा ने मेरे लिए देखा था, एक बड़ा अफसर बनने का ख्वाब। मैं रातों को उसी स्टडी रूम में बैठकर पढ़ता जहां कभी मुझे जाने की इजाज़त नहीं थी। वक्त पढ़ लगा कर उड़ने लगा। साल गुजरते गए और मैं कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ता गया। मैंने अपनी मेहनत से अपना कारोबार दोबारा जमाया जो ताया ने तबाह कर दिया था, और अपनी तालीम भी मुकम्मल की। मैंने यूनिवर्सिटी में टॉप किया और गोल्ड मेडल हासिल किया। उस तकरीब में मेरे साथ मेरे अब्बा तो नहीं थे, लेकिन वकील चौधरी दरीस साहब मौजूद थे, जिन्होंने हर मोड़ पर मेरा साथ दिया। वो मेरे लिए दूसरे बाप का दर्जा रखते थे। फिर एक दिन वकील साहब मेरे घर आए। उनके साथ उनकी बेटी भी थी। वो एक सुलझी हुई और नेक सीरत लड़की थी जिसने मेरे जद्दोजहद की कहानी सुनी हुई थी। वकील साहब ने शफकत से मेरे कंधे पर हाथ रखा। फाहद, मैंने तुम जैसा बाहिम्मत नौजवान नहीं देखा। तुमने साबित कर दिया है कि हीरे को कीचड़ में भी फेंक दो तो वो हीरा ही रहता है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा बेटा बन जाओ।
مجھے انکار کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ اسی وکیل کی بیٹی کے ساتھ میری شادی ہوئی۔ میرا گھر جو ویران ہو چکا تھا دوبارہ خوشیوں سے بھر گیا۔ میری بیوی نے اس گھر کو ویسے ہی سنبھالا جیسے میری ماں نے سنبھالا تھا۔ اس نے میرے ابا کی کتابوں کی ویسے ہی حفاظت کی جیسے میں کرتا تھا۔ آج میں اپنے ابا کی اسی اسٹڈی روم میں بیٹھا ہوں۔ کھڑکی سے باہر بارش ہو رہی ہے اور ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے۔ میرے بالوں میں چاندی اتر آئی ہے، لیکن وہ یادیں آج بھی تر و تازہ ہیں۔ میرے سامنے میز پر وہی موٹی سی پرانی ڈائری رکھی ہے۔ اس کے صفحات پیلے پڑ چکے ہیں، لیکن اس میں لکھے الفاظ آج بھی روشن ہیں، جیسے ابھی لکھے گئے ہوں۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ اگر اس دن وہ ڈائری میرے ہاتھ سے گر کر نہ کھلتی، اگر اس میں وہ اسٹیمپ پیپر نہ ہوتا، تو آج میں کہاں ہوتا؟ شاید کسی ہوٹل پر برتن دھو رہا ہوتا یا سڑکوں کی خاک چھان رہا ہوتا۔ یہ محض اتفاق نہیں تھا، یہ میرے باپ کی دعاؤں کا اثر تھا جو میرے سر پر سایہ بن کر چل رہی تھی۔ تایا جان نے ہر چال چلی، ہر ظلم کیا، لیکن وہ بھول گئے تھے کہ یتیم کا سرپرست خدا ہوتا ہے۔ انہوں نے کاغذ چھپائے لیکن نصیب نہیں چھپا سکے۔ جب بھی اس ڈائری کو دیکھتا ہوں تو بس ایک بات یاد آتی ہے، اور یہی میرا اس پوری زندگی کا نچوڑ ہے۔ باپ مر جاتا ہے مگر اس کی دعا کبھی نہیں مرتی۔ کوئی اس ڈائری کو دیکھ کر مجھے ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ آج بھی میرے ابا کی یادیں میرے ساتھ ہیں۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔